اسرائیل نے ایران پر بڑے فضائی حملے کر کے جنگ کا آغاز کر دیا۔ ایرانی آرمی چیف پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت متعدد کمانڈرز اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید۔ ایٹمی تنصیبات، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور فوجی قیادت کی رہائش گاہوں پر حملے۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی اور سینئر کمانڈر جنرل غلام علی راشد شہید۔ ایٹمی پروگرام کے سربراہ علی شمخانی، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد مہدی تہرانچی، ڈاکٹر فردون عباسی، عبدالحمید منوچر، احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین فقی مطلبی زادہ شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں 200 جنگی طیاروں نے 8 شہروں میں 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ تہران، قم، تبریز، اصفہان، ارمیا، مراغہ اور اہواز پر میزائل حملوں کے بعد لڑاکا طیاروں سے بمباری کی گئی۔ اسرائیلی حملوں میں 5 افراد جاں بحق، 35 بچوں سمیت 50 افراد زخمی۔ اسرائیل کے ایران کے شمالی علاقوں پر دوبارہ حملے، تبریز ایئرپورٹ، ایئر بیس اور اسلحہ بنانے والی فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دے گا، اپنے ہر ایک شہید کا انتقام لیں گے۔ قومی خود مختاری کی خلاف ورزی کو اسرائیل غاصب کا ناقابل معافی جرم بنائیں گے۔ ایران سے جنگ چھیڑنا شیر کی دم سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک ملت کی آواز ہے جو دنیا کو گواہ بنا رہی ہے کہ ہم نے جنگ کی ابتدا نہیں کی مگر اختتام ایران کے ہاتھوں لکھا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا رد عمل اسرائیل اور امریکہ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل نے اپنے بدترین انجام کا انتخاب کیا۔ حملوں سے اسرائیل کی قبیح فطرت کا پتہ چلتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل آیت اللہ خامنئی کی متعدد فوجی کمانڈر اور سینئر سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق۔ ایرانی سپریم لیڈر نے میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کو ایران کا نیا آرمی چیف تعینات کر دیا۔ جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈر ان چیف مقرر۔ ایران نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، فضائی حدود تا حکم ثانی بند۔ عراق، اردن اور شام کی فضائی حدود بھی بند کر دی گئیں۔ ایران کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ ایرانی مشن کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط۔ ایرانی شہر قم کی مسجد پر انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران کا 100 ڈرون سے اسرائیل پر جوابی حملہ۔ اسرائیل میں ہائی الرٹ، بین گوریون ایئرپورٹ کو خالی کرا لیا گیا۔ تل ابیب کے قریب ہوائی اڈے پر فضائی آپریشن معطل، تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ بڑے پیمانے پر ایرانی ڈرونز حملوں کو روکنے کا آپریشن مکمل کیا۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران سے اب کوئی ایٹمی خطرہ نہیں رہا۔ ایران پر حملے اور بمباری جاری رہے گی۔ ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر اسرائیل میں ہائی الرٹ جاری، ہزاروں اسرائیلی ریزرو فوجی طلب کر لیے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو خصوصی طیارے پر نامعلوم مقام پر منتقل۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی فوجی حملے ایران کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر بین الاقوامی قانون کی بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ حملے میں جانوں کے ضیاع پر ایران کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ جارح کا احتساب اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوجی کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ ایران پر حملہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے اور انتہائی تشویشناک عمل ہے۔ اسرائیل کا اقدام خطرے سے دوچار خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گا۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے جنگ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین اور UN کنونشن کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیلی اقدام جنگی جرم ہے، خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ قرارداد کا متن اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک ایران پر حملہ کیا۔ وزارت خارجہ میں پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کر دیا گیا۔
ایران پر حملے کامیاب رہے، ایران کی فوجی قیادت اور سینئر سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، ایرانی جوہری افزودگی کے نظام کو تباہ کر دیا، ایرانی بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور دیگر فوجی اہداف کو بھی نقصان پہنچایا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے، اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی میڈیا سے گفتگو، ایران پر کئی روز تک حملے جاری رکھنے کا اعلان، ایران کے رد عمل سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی حکام موساد نے ایران میں تہران کے قریب ڈرون بیس قائم کی، اسرائیلی اخبار کا انکشاف، ایران کے میزائل لانچرز کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، ڈرونز کو ایک ہی رات میں متحرک کیا گیا، موساد کمانڈوز حساس آلات کو ایران سمگل کیا گیا، موساد اور اسرائیل ڈیفنس فورس نے مشترکہ کارروائی کی، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل نے F-35 F-15 اور F-16 جنگی طیارے استعمال کیے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ ملوث نہیں، ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ اپنا اور اسرائیل کا دفاع کرے گا، ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں، ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی، ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے، ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ چین، برطانیہ اور سعودی عرب سمیت عالمی برادری کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، سعودی وزیر خارجہ نے کہا حملہ تہران کی خود مختاری، سلامتی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، عالمی برادری اور UN سلامتی کونسل معاملے میں فوری کردار ادا کرے، روس کا اسرائیلی حملے پر تشویش کا اظہار، روسی حکام کا کہنا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کسی صورت قابل قبول نہیں، اقوام متحدہ کی بھی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کی فریقین سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، ترکیہ، قطر، UAE، چین، جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا اسرائیل اور ایران پیچھے ہٹیں اور کشیدگی کو فوری طور پر کم کریں، حملے تشویشناک ہے، جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی نتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنانے کی تصدیق، ایران میں اپنے انسپیکٹر سے رابطے میں ہیں، ایران کی تشویشناک صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ IAEA کا بیان، امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا اگلا دور نہیں ہوگا، ایران اتوار کو عمان میں امریکہ کے ساتھ بالواسطہ جوہری مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے بھی آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا، بجٹ کا حجم 2100 ارب سے زائد ہے، سندھ کابینہ نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے سفارشات کی منظوری دے دی، گریڈ 1 تا 16 کے لیے تنخواہوں میں 12% اضافہ تجویز، گریڈ 17 تا 22 کے لیے 10% اضافہ تجویز کیا گیا، پینشن میں 8% اضافہ متوقع، سندھ کابینہ نے آئندہ مالی سال کے لیے 3451.87 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی۔ PTI کی بوئی تلخ فصل ہمیں برسوں کاٹنی پڑے گی، نواز شریف نے IMF کو الوداع کہا، پاکستان سے اندھیرے ختم کیے، چلتے ہوئے ملک کو ایک منصوبے کے تحت تباہ کیا گیا، ایک کو ہٹانے اور دوسرے کو لانے کے لیے ملک کھائی میں دھکیلا گیا، سینیٹر عرفان صدیقی کا سینیٹ میں اظہار خیال۔